पास ठहरे। हम किसके वसीले से रास पास ठहरे? ईमान के वसीले से। तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। पौलुस रसूल खुशी का मौका बता रहे हैं कि हमारे ऊपर फर्ज हुआ है, हमने ईमान के वसीले नजात को पा लिया है और अब वक्त है कि हम खुदा बाप के साथ सुलह रखें। हमारे लिए खुशी का मौका है, इत्मीनान का, तसल्ली का मौका है। फिर दूसरी आयत में कहते हैं जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई हुई। कौन सा फजल? जो खुदा ने पूरी दुनिया के लिए एक प्लान रखा है। और फिर रसूल कहते हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। लेकिन तीसरी आयत में पौलुस बात फर्क कर देते हैं। खुशी तो है, इत्मीनान तो है, तसल्ली तो है, जलाल की उम्मीद तो है, लेकिन रसूल फरमाते हैं तीसरी आयत में और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। मुसीबतों में भी क्या करें? फख्र करें। पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो हमें उन पर भी क्या करना चाहिए? फख्र करना चाहिए, उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जो पहला मरहला है कामिल ईमान के लिए, और वो ये है कि नजात के साथ मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं और परेशानियां हैं। और यूनानी ज़बान में जो लफ्ज़ मुसीबत के लिए इस्तेमाल किया गया है, उस दौर में इस लफ्ज़ को तब बोला जाता था जब अंगूरों का शीरा निकालने के लिए, अंगूरों का रस निकालने के लिए उनको कुचला जाता था, उनको दबाव के नीचे रखा जाता था ताकि उन अंगूरों का रस निकाला जा सके। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब जैतून का तेल निकालने के लिए जैतून के जो फल होते हैं उनको भी मसला जाता था ताकि उनमें से उनका क्या निकाला जाए? तेल निकाला जाए। रसूल ने एग्जैक्ट वही लफ्ज़ ईमानदारों की मुसीबतों और परेशानियों के लिए इस्तेमाल किया है। पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें सिर्फ खुशी, इत्मीनान और सुलह के लिए ही शुक्रगुजारी नहीं करनी, बल्कि ईमानदारों को अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों के लिए भी खुदा का शुक्र करना है, इस बात पर फख्र करना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं मुसीबतों के वसीले से, इन्हीं मुश्किलों के वसीले से खुदा ईमानदार की जिंदगी में रास्तबाजी का रस पैदा करना चाहता है। इन्हीं मुश्किलों और मुसीबतों के वसीले से खुदा हमारे अंदर रूहुल कुद्स का वो तेल पैदा करना चाहता है जिसके वसीले से हम मसा की हुई जिंदगी गुजार सकें। और मैं एक चीज बता दूं, रास्तबाज जितने हो, ईमानदार जितने हो, याद रखें ईमानदार की जो ईमान है, ईमानदार का जो ईमान है, उसकी मजबूती, उसकी खसलत और उसकी पाकीज़गी और उसकी पुख्तगी को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ईमानदार को मुसीबत की भट्टी में झोंका जाए। जब ईमानदार मुश्किलात की भट्टी में आता है तो तब उसके ईमान का अंदाजा होता है। और खूबसूरत बात यह है, हर ईमानदार के लिए मुसीबतें जरूरी हैं। शायद ये बात हमें एकदम से समझ ना आए, एकदम से अच्छी भी ना लगे सुनने में, लेकिन हर ईमानदार के लिए मुसीबत और मुश्किलें जरूरी है। ये हर ईमानदार को उसके कामिल ईमान तक ले जाने का एक जरिया है, ये पहला मरहला है। जैसे लोहे को कोई शक्ल देने के लिए, कोई शेप देने के लिए क्या किया जाता है? पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उस पर चोट लगाई जाती है और फिर उसको अपनी मर्जी से एक शेप दी जाती है। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए आग की भट्टी में रखा जाता है, उसको तपाया जाता है ताकि उसके इर्द गिर्द के फजूल जो मादे हैं वो जल जाए, वो भस्म हो जाए और हमारे पास प्योर सोना आ जाए। बिल्कुल इसी तरह ईमानदार की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात उसे कामिल ईमान तक ले जाने का बाइस बनती हैं। हम सब डायमंड से वाकिफ हैं। हीरा कीमती तरीन पत्थरों में से एक है और हम में से बहुत से लोग उसे पसंद भी करते हैं और हम समझते हैं बड़ा कीमती पत्थर है, अच्छी बात है, ये पहनना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हीरे की हकीकत क्या है? ये हीरा कोयला है। इसकी हकीकत यह है कि जिस हीरे को हम बड़ा महंगा पत्थर कहते हैं, इसकी हकीकत यह है कि ये क्या है? कोयला है। लेकिन यही कोयला जब कई सालों तक जमीन की किसी गहराई में, खास दबाव में, खास दर्जा हरारत में पड़ा रहता है, उस प्रेशर में, उस मुसीबत में, उन तकलीफ में जब वो कोयला पड़ा रहता है, तो जब इंसान उसे कई सदियों बाद खोदता है तो फिर वो कोयला नहीं रहता बल्कि वो हीरा बन जाता है। और याद रखें, ईमानदार रास्तबाज नजात याफ्ता होने के बाद जब मुश्किलों और परेशानियों से गुजरते हैं तो तब वो कीमती पत्थर बनते हैं जो हकीकत में कामिल ईमान के हामिल होते हैं, जो कामिल ईमान को अपनी जिंदगी में तजुर्बा करते हैं। और मैंने कहा मुसीबतें और परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। याद रखें, किस्मत और मुकद्दर मसीहियत में नहीं पाई जाती। तो ये मेरी किस्मत है,
مجھے میرا مقدر ملا ہے. یاد رکھیں آپ کی زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں ہیں, آپ کی زندگی میں کتنی ہی پرابلمس کیوں نہیں ہیں, یاد رکھیں ان سب پر خدا کام کر رہا ہے. خدا آپ کی زندگی کے ہر ایک لمحے میں کام کر رہا ہے. ممکن ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ ہی نہ آئیں, ممکن ہے آپ کو کچھ حالات سمجھ نہ آئیں کہ ایسا کیوں, میرے ساتھ ہی کیوں, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن یہ ایسا کیوں ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں قرآن کے عظیم خادم واٹسن کہتے ہیں, تھامس واٹسن کہتے ہیں, جب آپ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات آئیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے, تو بڑے آرام اور سکون سے راست بازی کا ثبوت یہ ہے, کامل ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس سوالیہ نشان کے اوپر ایمان کی اسٹمپ لگا دیں اور اسے پاس کر دیں. اور آپ شاید سمجھ نہ پائیں لیکن ایماندار جانتے ہیں کہ میری زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو خدا میرے لیے بہتری بنانے والا ہے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ابلیس کی طرف سے مشکلات آئیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے, ابلیس کی طرف سے ہماری زندگی میں آزمائش آ سکتی ہے, اور خدا کی طرف سے ہماری زندگی میں امتحان آتا ہے, کیونکہ خدا ہماری آزمائش نہیں کرتا, خدا ہمارا امتحان کرتا ہے. اور ابلیس ہمیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ ہمیں گرائے, گناہ میں ہمیں پست کر دے, ہمیں پست حالی کا شکار کرے, ہمیں شکست دے, ہمیں ہرا دے. لیکن خدا ہمارا امتحان اس لیے کرتا ہے, ہمارے بچوں کے جب امتحان ہوتے ہیں, امتحان پاس کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, انہیں اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جاتا ہے. جب راست باز ایمان کے امتحان میں پورا اترتا ہے تو خدا اسے ایمان کے اگلے درجے میں شامل کر دیتا ہے. اس لیے ایماندار کے لیے مشکلیں ضروری ہیں, اور رسول فرماتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہمیں اپنی مصیبتوں میں بھی فخر کرنا چاہیے, ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ چاہے ابلیس آپ کو آزما رہا ہو, چاہے خدا کی طرف سے امتحان ہو, ایماندار کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پرابلمز خدا کی مرضی کے خلاف ہماری زندگی میں نہیں آتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جب کسی ایماندار کی آزمائش کرتا ہے تو پہلے خدا سے پرمیشن لیٹر لے کر آتا ہے. وہ خدا کی اجازت کے بغیر آپ کی زندگی میں آزمائش نہیں لا سکتا. سو ایماندار کو ان دونوں سچویشن میں خدا کا شکر گزار ہونا. لیکن پرابلم یہ ہے, ہم بعض وقت سوچتے ہیں میرے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے, اتنی پریشانیاں, اتنی مشکلیں, ہر جانب سے مجھے پرابلم ہے. تو میں آپ کو آج آگاہ کر دوں کہ مقدس پولس رسول کہتے ہیں ہمیں مصیبتوں میں بھی فخر کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مصیبتیں مختلف اینگل سے, مختلف اطراف سے ہماری زندگی میں آتی ہیں, جن میں سب سے پہلے دنیا کی جانب سے. جب آپ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو دنیا کی جانب سے آپ کو پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دنیا کی جانب سے آپ کو اچھی خاصی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے مقدس پولس رومیوں کے خط 12ویں باب میں پہلی آیت میں کہتے ہیں بس اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کیا کرو, بدلتے جاؤ. پولس کیوں چاہتے ہیں کہ ایماندار اس جہاں کے ہم شکل نہ بنے؟ کیونکہ اس ہے, یہ دنیا داری ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے, اس کی رنگینیاں, اس کی خوبصورتی, اس کی انٹرٹینمنٹ, اس کا بزنس, اس کا معاشرتی سٹیٹس ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم سوچتے ہیں ہم ان کے جیسے کیوں نہیں ہیں, ہمارے پاس ان کی جیسی سہولیات کیوں نہیں ہیں. تو میرے عزیزو یہ ایماندار کے لیے آزمائش ہے, یہ ایماندار کے لیے دنیا جانب سے بھی پریشانیوں کا سامنا ہے. اگر ہم غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھیں, اس کی 5ویں باب کی 17ویں آیت میں پولس فرماتے ہیں کیونکہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف, تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اب ہم جب نجات پاتے ہیں, جب ہم مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں, روحانی طور پر ہم نئی مخلوق ہو جاتے ہیں, روحانی طور پر ہم نئی زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں. لیکن ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ رہنا آپ کو اسی بدن میں پڑتا ہے. یہ بدن جو کہ آدم کی فطرت پہنے ہوئے ہے, یہ بدن جو کہ فالن نیچر کا شکار ہے, یہ بدن آپ کے ساتھ ریزسٹنس کرے گا, یہ بدن آپ کو روح کی مرضی کے خلاف لے کر جائے گا, اور یہ بدن ہاتھ کھڑے کرے گا اور کہے گا بھائی صاحب میں آپ کی راست بازی میں آپ کے ساتھ حصے دار نہیں ہوں. اسی لیے مقدس پولس کہتے ہیں میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں, کیونکہ ہمیں اس بدن کی جانب سے مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہے. نہ صرف ایماندار کو مشکلات کا سامنا دنیا کی جانب سے ہے, نہ صرف جسم کی جانب سے, بلکہ ایماندار کو ابلیس کی جانب سے بھی مشکلوں کا سامنا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں, ہمیں تب تک ابلیس کی طاقت, اس کی نفرت, اس کے غضب اور اس کی مخالفت کا اندازہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم مسیح یسوع کو قبول نہیں کریں.
کوئی بہن کوئی بھائی یہ کہے میں نے کبھی ابلیس کا مخالفت کا سامنا نہیں کیا, مجھے ابلیس نے کبھی پریشان نہیں کیا, تو آپ جانتے ہو ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ابلیس کے ساتھ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. They are going to the same direction. وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. مصیبت کب آئے گی؟ ابلیس آپ کے خلاف کب ہوگا؟ ابلیس آپ کی زندگی میں پریشانیاں کب پیدا کرے گا؟ جب آپ ابلیس کی کشتی سے نکل کر مسیح یسوع کی کشتی میں سوار ہیں. تب وہ آپ کے لیے مخالفت کا جو ہے وہ پورا منصوبہ کرے گا. اس کے لیے تب آپ مسئلہ بنیں گے جب آپ ابلیس کا ہاتھ چھوڑ کر یسوع کا ہاتھ تھامیں گے, اور تب وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. پھر آپ کو ابلیس کی جانب سے اچھی خاصی مخالفت کا سامنا ہوگا. اور میں نے کہا اگر کوئی بہن یا بھائی کہے کہ مجھے کبھی ابلیس کی جانب سے مخالفت کا سامنا نہیں ہوا, مجھے کبھی ابلیس کی جانب سے مشکلوں کا سامنا نہیں ہوا, تو وہ تو مسیح یسوع سے قدرے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسیح یسوع کو اچھی خاصی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. مسیح یسوع کو ابلیس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اور میرے عزیزوں, میں آپ کو بات بتا دوں, جتنے یہاں پر نجات یافتہ لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی مسیح یسوع کو دوں, میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ابلیس ہر اس فرزند کے پیچھے ہے جس نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے دی ہے. وہ اس کے مخالفت میں ہر وقت کام کر رہا ہے. دو دوست ایک دفعہ جنگل میں گئے خرگوش کا شکار کرنے کے لیے, اور ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ ایماندار تھا اور ایک جو تھا وہ غیر ایماندار تھا. اب جو غیر ایماندار تھا اس نے ایماندار شخص سے کہا, بھائی آپ ہر ٹائم یہ بات کہتے ہیں کہ ابلیس کی مجھے مخالفت کا سامنا ہے, میری ابلیس کے ساتھ جنگ ہے, لڑائی ہے, ابلیس رکاوٹیں لاتا ہے, ابلیس میرے لیے مشکلات لاتا ہے. اس نے کہا مجھے تو کبھی بھی ابلیس نے تنگ نہیں کیا, مجھے تو کبھی بھی ابلیس کی طرف سے مشکلات کا سامنا نہیں ہوا, حالانکہ میں تو مسیحی بھی نہیں ہوں, میں تو ایماندار بھی نہیں ہوں, پھر بھی مجھے ابلیس نے کبھی بھی پریشان نہیں کیا. تو ایماندار نے جانتے ہیں اسے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے بھائی جواب دیں, اگر اب ہم جنگل میں شکار کے لیے جا رہے ہیں, اگر ہمارے سامنے دو خرگوش آ جائیں اور ہم دونوں ان پر فائر کریں, ان میں سے ایک مر جائے, فوراً فائر لگتے ہی گرے اور مر جائے, لیکن ایک زخمی ہو اور بھاگنے لگ جائے, تو مجھے بتائیں آپ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے جائیں گے؟ تو غیر ایماندار شخص نے کہا وہی خرگوش جو زخمی ہے اور بھاگ رہا ہے, میں اس کے پیچھے جاؤں گا. تو ایماندار دوست نے کہا آپ اس کے پیچھے کیوں نہیں جائیں گے جو مر گیا؟ اس نے کہا وہ تو آلریڈی مر چکا, وہ بیچارہ کہاں جائے گا, وہ میرے قابو میں ہی ہے, تو اس کے پیچھے جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے اس خرگوش کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے جو بھاگ رہا ہے. تو اس ایماندار دوست نے کہا بالکل ایسے ہی آپ ابلیس کے لیے ایک مردہ خرگوش ہیں, وہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گا, وہ ان کے پیچھے آئے گا جو زخمی ہے اور اس سے آگے آگے بھاگ رہے ہیں. وہ ایمانداروں کے پیچھے آتا ہے, ایمانداروں کی زندگی میں مسائل کھڑے کرتا ہے. اور دلچسپ بات ہے, نہ صرف آپ کو دنیا کی جانب سے, نہ صرف جسم کی جانب سے, نہ صرف ابلیس کی جانب سے, آپ کو خدا کی جانب سے بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ہم عبرانیوں 12 باب کی 6 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے, اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. خدا تربیت کرتا ہے. میرے عزیزوں, خدا کا مقصد آپ کو خوش کرنا نہیں ہے. غور سے سنیے گا, خدا کا مقصد آپ کو خوش کرنا نہیں ہے, خدا کا مقصد آپ کو پاک کرنا ہے. آپ کو پاک کرنے کے لیے اسے آپ کو کتنی ہی مصیبتوں میں سے, پریشانیوں میں سے, مشکلات میں سے کیوں نہ گزارنا پڑے, وہ گزارے گا, کیونکہ وہ آپ کی پاکیزگی چاہتا ہے, وہ آپ کی زندگی میں مسیح یسوع جیسی کاملیت چاہتا ہے, اس لیے وہ ایمانداروں کو مشکلات میں سے گزرنے دیتا ہے. ایک دفعہ ایک کسان کے بیٹے تھے, اور وہ کسان اپنے گاؤں کا امیر ترین کسان تھا. ہر سال اس کی بہت زیادہ فصل ہوا کرتی تھی, اور اس کی فصل سے سب لوگ بڑے جیلس بھی ہوتے تھے. لیکن اس شخص کی خاصیت یہ تھی, وہ کسان اپنے بیٹوں سے بہت کام کرواتا تھا. ایک دن اس کا دوست اس کے پاس آیا اور کہنے لگا, بھائی آپ آلریڈی پورے گاؤں کے امیر ترین کسان ہیں, پھر آپ کی فصل ہر سال سب سے زیادہ ہوتی ہے, آپ کو کیا چاہیے, کتنا اور امیر ہونا چاہتے ہیں, کتنی زیادہ آپ فصل کی پیداوار چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں سے دن رات کام کروانا چاہتے ہیں, کرواتے رہتے ہیں. تو اس کسان نے کہا میں اپنے بیٹوں سے اس لیے کام نہیں کرواتا, میں اپنے بیٹوں سے مشقت اس لیے نہیں کرواتا کہ مجھے ہر سال اچھی فصل چاہیے, میں اپنے بیٹوں سے اس لیے محنت نہیں کرواتا کہ مجھے ہر سال اچھا کاروبار کرنا ہے, بلکہ میں اپنے بیٹوں سے اس لیے محنت کرواتا ہوں کہ مجھے اچھے کسان چاہیے. خدا ایمانداروں کی زندگی میں
मुश्किलात इसलिए लाता है क्योंकि खुदा आपको अच्छे और कामिल ईमानदार बनाना चाहता है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो, हम उसमें कामलियत बदलें। और मैं आपको बता दूं इंजील की ये तारीफ कि आप यीशु को कबूल करें और आपकी जिंदगी से सारे मसले गायब हो जाएंगे, ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल है ये झूठी तालीम है। क्योंकि ईमानदार की जिंदगी में एजार सानियां हैं, ईमानदार की जिंदगी में मुश्किलात हैं। आपको इन चारों एंगल से मुसीबतों का सामना रहेगा और आप इन आजमाइशों से निकल कर, पौलुस कहते हैं हमें अपनी मुसीबतों के लिए भी क्या करना है, फक्र करना है। क्यों करना है? अब ये नुकता, मुसीबतें जो हैं इनकी वजह से क्या होता है, मुसीबत से सब्र पैदा होता है। पौलुस अगली आयत में कहते हैं हमें क्यों इन मुसीबतों के लिए खुदा के हुजूर फक्र करना है, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। सब्र, पेशेंस, बर्दाश्त, एंड्योरेंस, बर्दाश्त करना, किसी चीज को सहन करना। आपके हाथ पे या पाँव पे कट लग जाए, चोट लग जाए, तो बस बात हम ऐसे करते हैं ना, उस चोट को बर्दाश्त करने के लिए जब डॉक्टर पट्टी करे, एनेस्थेसिया भी ना दे, तो हम दांत पीसते हैं उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए। कुछ लोग मुंह में कपड़ा रख लेते हैं ताकि दर्द, वो जो दांत पीसना है ना, ये वो वाला सब्र है, बर्दाश्त करना, उसको फेस करना। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मुसीबत से हमारे अंदर क्या पैदा होता है, सब्र पैदा होता है। और मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात हमारे ईमान की कसरत को हम पर जाहिर करती हैं। आम लफ्जों में हमारा पता चलता है कि हम किस मटेरियल के। लोग कहते हैं जब मुसीबत आती है तो पता चल जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। लोग समझते हैं जब मुसीबत आती है तो हमें लोगों के चेहरे नजर आ जाते हैं कि कौन ठीक है और कौन नहीं। मैं समझती हूँ जब हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है हमें अपना पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। कैसे? सूरज की रोशनी से हमें रोशनी तो मिलती है, लेकिन हमें हरारत भी मिलती है। सूरज की रोशनी से हमें हीट मिलती है, टेम्परेचर बढ़ता है जब सूरज की रोशनी प्रॉपर बढ़ती है। अगर जून जुलाई का महीना हो और उस जून जुलाई के महीने में सूरज अपनी पीक पे हो और अगर आप बर्फ को वहां पे रख दें तो क्या होगा? क्या होगा? लेकिन अगर आप गीली चिकनी मिट्टी को वहां पे रखेंगे तो क्या वो पिघलेगी? वो क्या होगी? सख्त हो जाएगी। सो मटेरियल डिसाइड करता है कि उसने उस सूरज की हीट में, रोशनी में क्या बनना है। ईमानदार के ईमान की खसरत और उसका किरदार डिसाइड करता है कि उसने मुश्किलों में क्या बनना है, उसने मुसीबतों में क्या करना है। खुदावंद के खादिम कहते हैं कुछ लोग मुश्किलों में बिखर जाते हैं और कुछ लोग मुश्किलों में निखर जाते हैं। सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में अगर मुसीबतें आती हैं तो क्या हम सब्र को काम करने देते हैं? बहुत से लोग दुआ करते हैं, खुदावंद मुझे फतामंद बना दे, खुदावंद मुझे अमीर बना दे, खुदावंद मेरा कारोबार बेहतर हो जाए, खुदावंद मेरी जिंदगी में ये मसाइल निकल जाएं। हाथ मत खड़ा करिएगा, लेकिन सोचिएगा कितने ईमानदार हैं जो ये दुआ करते हैं, खुदावंद मेरी जिंदगी में जो मुश्किल है इसमें मुझे सब्र अता कर, मुझे इस मुश्किल को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। एक्चुअली ये ईमानदार की दुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, फतामंदी हो, फरावानी हो, कारोबार में ब्लेसिंग हो, घराने में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली हो, इनमें से एक भी चीज आप सब्र के बगैर हासिल नहीं कर सकते। इनके लिए आपके अंदर पेशेंस, एंड्योरेंस, बर्दाश्त होना निहायत जरूरी है। इनके बगैर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और ना सिर्फ रूहानी आलम में बल्कि दुनियादारी में भी अगर आप देखेंगे, जब तक आप मुसीबतों का सामना नहीं करते आप कामयाब नहीं होते। आपका कारोबार है, कुछ भी चीज है, उसके लिए आपके अंदर बर्दाश्त और सब्र होना जरूरी है। तबला बजाते हैं फरहान साहब और सब लोग बड़ा पसंद करते हैं, सब लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बल्कि कोई भी काम हो, मैंने कहा दुनियादारी में कोई भी काम हो उसके लिए आपके अंदर सब्र होना जरूरी है। और अगर हम तबले की एग्जांपल लें तो हो सकता है आपको सिर्फ किनार ही 6 साल या 5 साल तक बजानी पड़े। सो आपके अंदर सब्र होना बड़ा जरूरी है। सो फरहान साहब के अंदर बड़ी वो कंसिस्टेंसी है, इन्होंने 4-5 घंटे मुसलसल रियाज किया। मैं इनको भी कह रही थी मुझे पाँव दिखाएं, क्योंकि इनके राइट फुट पे शायद वो स्किन डार्क हुई है और वो निशान इस बात का इजहार है कि 5-5, 6-6 घंटे बैठकर इन्होंने सब्र के साथ तबला बजाया है। तो आज हम इस तबले को पसंद करते हैं, आज हमें ये अच्छा लगता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है? सब्र है, एंड्योरेंस है, बर्दाश्त है, कंसिस्टेंसी है। और यही बात रसूल कहते हैं कि जब हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, निजात पा जाते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों की जिंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं।
ان کے رویے فرق ہوتے ہیں. سب سے پہلا رویہ یہ ہوتا ہے لوگ سامنا نہیں کرنا چاہتے, وہ بھاگ جاتے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا مصیبت آنے پر زہر کھا لیا, خودکشی کر لی, شوٹ کر لیا اپنے آپ کو, اپنے نشہ شروع کر دیا, ایسے حالات میں پڑ گئے کہ میں ان مصیبتوں کا سامنا نہیں کر سکتا. کچھ ایسے بھی ایماندار ہیں جو مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنی مصیبتوں کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے. ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی کی کمپلین لے کر چودھری کے پاس گیا, پنچایت لے کر گیا, میری بیوی بہت لڑتی ہے. تو چودھری نے کہا بیٹا میں اپنی پوری عمر کا تجربہ آپ کو بتاؤں گا. اس نے کہا جی انکل بتائیں. بولنے لگا بیوی جب جھگڑا کرے, بہت زیادہ بولے چلائے, چلے میں بھائیوں سے مخاطب ہوگی, انہوں نے کہا جب بیوی بہت لڑے, بہت جھگڑا کرے, بہت زیادہ چلائے, اس سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے آپ کا صافہ. اب سارے لوگ سوچنے کہ صافے میں کیا راز ہے کہ جب بیوی لڑے تو صافہ جو ہے وہ سب سے بہترین حل ہے. تو سب نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جب بیوی شور کرے, لڑے, جھگڑا کرے, اپنا صافہ اٹھائے گھر سے بھاگ جائے, آپ کے پاس سب سے بہترین حل ہے. کچھ لوگ اپنی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں چاہتے. نہ صرف یہ, آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بڑبڑاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں جب سے میں نے بپتسمہ لیا میری تو زندگی عذاب, جب سے میں نے یسوع کو قبول کیا میری زندگی میں مشکلات آ گئی. پہلے میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا, پہلے میں بڑے سکون میں تھا, اب مشکلات آ گئی ہیں, اب حالات خراب ہو گئے ہیں. بعض کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا دعائیں کی دیں بڑی برکت آتی ہے, میں نے جس دن سے دعائیں کی دی میری سیلری کم ہو گئی ہے. ہم لوگ مشکلات پہ بڑبڑانے لگتے ہیں. ہماری جب ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, جب ہماری اسٹرینتھ کو, جب ہماری پختگی کو چیک کیا جاتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, بڑبڑانے لگتے ہیں. نہ صرف یہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ تعلقی اختیار کر لیتے ہیں, وہ چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں, وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, خدا سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے میری زندگی میں اس لیے ہے کیونکہ میں نے خدا کو قبول کیا, خدا کو میری فکر نہیں ہے, خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا. تو وہ ہار جاتے ہیں, وہ شکست کھا جاتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں کامل ایمان رکھنے والے لوگ, وہ جو مشکلوں کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر ایماندار مشکلوں میں ڈٹ کر ان مصیبتوں کا کیا کرے, سامنا کرے. وہ ان کا سامنا کرے, ان کو ایمان کے وسیلے سے ریزولو کرے. میرے عزیزو, ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ خدا سے مانگے خدا آپ کو دے دے. میں ایمان کی اس ڈیفینیشن کو زیادہ پسند کرتی ہوں. ایمان یہ نہیں کہ ہم نے جو کچھ خدا سے مانگا خدا نے ہمیں دے دیا. کامل ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا جو کچھ آپ کو دے آپ اسے قبول کریں. یہ کامل ایمان ہے. خدا جو حالات آپ کو دے, جو پریشانیاں, جو تکالیف دیں, کیونکہ ان حالات سے, ان مصیبتوں سے, ان پریشانیوں سے آپ کی زندگی میں پختگی آتی ہے. اسی لیے پولس رسول بتاتے ہیں جب نجات آتی ہے تو مصیبتیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں, اور ان مصیبتوں سے ہماری زندگی میں صبر پیدا ہوتا ہے, اور صبر سے رسول کہتے ہیں پختگی پیدا ہوتی ہے. میرے ساتھ چوتھی آیت نکالی گا 5ویں باب کی. رسول فرماتے ہیں اور صبر سے پختگی, اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. صبر سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پختگی. یہ جو پختگی کے لیے کچھ انگلش بائبل میں لفظ کریکٹر یعنی کردار استعمال ہوا ہے کہ اس پختگی کا مطلب ہمارا کردار بنتا ہے, اور کچھ جگہوں پہ ایکسپیرینس یعنی تجربے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یہ جو لفظ یونانی زبان میں پختگی کے لیے استعمال ہوا ہے, یہ وہ لفظ ہے جب سونے کو بھٹی میں تایا جاتا ہے تاکہ وہ کندن بن جائے. اس کی مضبوطی کو چیک کرنے کے لیے ان کو جس ہیٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سونا خالص ہو جائے, وہ سونا پیور ہو جائے. اور یاد رکھیں خداوند کے خادم کہتے ہیں the faith that cannot be tested cannot be trusted. وہ ایمان جو ناقابل امتحان ہے وہ ایمان ناقابل اعتماد ہے. جس ایمان کو خدا ٹیسٹ نہیں کر سکتا, اور ایماندار ہاتھ کھڑے کرتے بس خداوند میری بس ہو گئی ہے, خداوند آپ پر اعتماد نہیں کر سکتا. خدا چاہتا ہے کہ ایماندار اس کامل ایمان کا تجربہ رکھیں جو مصیبتوں میں سے صبر کو حاصل کرتے ہیں اور صبر سے اپنے کردار کی پختگی حاصل کرتے ہیں. اور رسول فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ پختگی ملتی ہے. آپ سب اگر اپنے ماضی کو یاد کریں, ہم سب سے زیادہ اچھے اور اخلاقی طور پر بہتر تب ہوئے جب ہماری زندگی میں مصیبت آئی. کتنے لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ہمیں مصیبتوں نے بہتر انسان بنایا ہے. ہاللیلویا. مجھے جب کوئی کہے, ہم لوگ جب جس ایج میں ایجوکیشن کے اتنے اچھے حالات نہیں تھے, تو مجھے جب کوئی کہے نا کہ آپ نے اتنے برے حالات میں اتنا پڑھ لیا اور اتنی حالات میں, تو اگر اچھے حالات ہوتے, آپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا تو آپ اور بھی اچھا پڑھتے اور بھی وہ بہتر کرتے, تو میں ان سے کہتی ہوں نہیں, ہم بگڑ جاتے ہیں.
کیونکہ ان مشکلوں نے ہمیں چیلنج دیا کہ ہمیں کچھ بننا ہے. ان حالات نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہمیں محنت کرنی ہے. بعض وقت مشکلیں ہمیں نکھارتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم مصیبتوں میں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کنسسٹنٹ رہنے کے لیے، صبر کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تب خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. میں نے کہا ہمارے مشکل اوقات نے ہمیں بہتر انسان بنایا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، خدا ہماری زندگی سے مشکلوں کو ریپلیس نہیں کرتا، تبادلہ نہیں کرتا. جہاں پہ ہمارے لیے مشکل ہے وہاں پہ مشکل ہی رہے گی. جہاں پہ ہمارے لیے مصیبت ہے وہاں پہ ہمارے لیے کیا رہے گی؟ وہاں پہ خدا خوشی نہیں آنے دے گا، وہاں پر خدا اطمینان نہیں آنے دے گا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا ایک منصوبہ ہے ایماندار کے ایمان کو مضبوط کرنے کا. جہاں پر کلوری تھی وہاں سے خدا نے کلوری کو نہیں ہٹایا. جہاں پر یسوع کا مصلوب ہونا تھا، خدا کا ایک لوتا بیٹا تھا، اس کا پیارا تھا، اس سے خدا خوش تھا، لیکن خدا نے کلوری کو وہاں سے نہیں ہٹایا. خدا نے اس مصیبت میں، اس مصلوب ہونے میں، اس موت میں خدا نے خوشی نہیں دی. لیکن خدا ایک کام ضرور کرتا ہے، اس مصیبت اور پریشانی کے بعد ہمارے لیے خوشی اور تسلی اور اطمینان ضرور کرتا ہے. اسی لیے یسوع مسیح کی موت کے بعد خدا نے ایمانداروں کے لیے بڑی خوشی کیا کی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. کلوری وہی رہی، مصیبت وہی رہی، مصلوب ہونا وہی رہا، کوڑے لگنا وہی رہا، کیونکہ وہ ضروری تھا. لیکن خدا نے کیا کیا؟ اس کے جی اٹھنے سے ایمانداروں کو ایک بہتر امید دی. آج ہماری زندگی میں جو مصیبتیں ہماری بہتری کے لیے ہیں، یاد رکھیں وہ مصیبتیں نہیں جائیں گی. میں نے کہا ایماندار دعا کرتے ہیں، خداوند میری زندگی سے یہ مسئلہ چلا جائے، میری یہ بیماری چلی جائے، میری گھر سے غربت چلی جائے. لیکن میں نے کہا آج ایمانداروں کو ضرورت ہے کہ خداوند اس مشکل، اس غربت، اس بیماری کے وسیلے سے جو تو مجھے سکھانا چاہتا ہے، سیکھنے کا مجھے توفیق دے. مجھے توفیق دے کہ میں ان ہارڈ ٹائمز میں سیکھ جاؤں کہ تو مجھے کیا ٹیچ کرنا چاہتا ہے. اور مقدس رسول اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مصیبتوں میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ مشکل ہے تھوڑا کہ گھر میں حالات پریشانی کے ہوں تو ہم فخر کریں، لیکن ایک بات میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ یا بھائی یا جو بھی گھر میں کمانے والا یا محنت کرنے والا وہ سارا دن سویا رہے اور جب بیوی اور بچے کھانا مانگے تو کہیں بیٹا مصیبت ہے، برداشت کریں اور سوئے رہیں. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ محنت کریں، آپ کمائیں، آپ جتنی حد تک محنت کر سکتے ہیں آپ کریں. خدا نے آپ کو محنت کرنے سے منع نہیں کیا. اب آپ سارا دن سوئے رہیں اور شام کو بیٹھ کے بھوکے دعا کر رہے خداوند دیکھ ہم مصیبت میں کتنے قائم ہیں. نو، یہ والی مصیبت نہیں. وہ مصیبت جو آپ کی ہر محنت کے باوجود آپ کے آڑے آ جاتی ہے، وہ مسائل جو آپ کی ہر کوشش کے باوجود آپ کے آگے آ جاتے ہیں، وہ مصیبتیں آپ کے اندر صبر پیدا کرتی ہیں. اور اس صبر سے کیا آتی ہے؟ پختگی آتی ہے. خدا ایماندار کو مصیبتوں اور مشکلوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ وہ کندن بن جائے. پرابلم کیا ہے؟ ایماندار آگ میں ٹھہرنا نہیں چاہتے، ایماندار مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. ایماندار چاہتے ہیں بس کچھ معجزہ ہو جائے، کوئی گورا مل جائے اور ہماری خدمت دنوں میں بڑی ہو جائے، ہمارا سارا کام ہو جائے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. میں ایک دفعہ اپنی بڑی سسٹر سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ویسے اچھی بات ہے اگر آپ کسی گورے کو ڈھونڈیں نیٹ پہ، آپ بھی اور فرحان بھی، تو اچھی بات ہے، آپ کے پاس خدمت کی وسعت ہوگی. تو میں نے کہا نہیں، اگر گورا آنا ہوگا تو پہلی تو بات وہ خود آئے گا. دوسری بات یہ ہم اس لیے نہیں ڈھونڈیں گے کہ میں فرحان ایسا سوچتے ہیں. ان سالوں میں جتنا ہم نے سیکھا ہمیں بھی اور بہت سیکھنا. ہمیں کوئی گورا نہیں چاہیے، ہمیں ایمان کی کاملیت چاہیے، ہمیں مضبوط بہتر اور بہترین خادم بننا ہے. اس کے لیے ہمیں گورا ہماری مدد نہیں کر سکے گا. آج ہمارے پاس ڈالرز آ جائیں لیو میں جتنی تگو تو معیار فرحان کرتے شاید وہ کام ہو جائے. ابھی ہمارے اندر محنت ہے، لگن ہے، کوشش ہے، خدا کی روح کی رہنمائی ہے. پھر انسان روح کی رہنمائی نہیں، پھر ڈالر کی رہنمائی میں چلتا ہے کہ اب یہ فیصلے ایسے کیے جائیں. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ایماندار مشکلوں میں پختہ رہے. اور میں نے کہا ایماندار رات کی بھٹی سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، نکل جائیں کسی طریقے سے. یہ ہم آنکھیں کھولیں تو معجزہ ہو جائے، چیزیں بدل جائیں. میرے عزیزو، اگر آپ تتلی کی زندگی کو دیکھیں، لائف سائیکل کو، تو 4 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے وہ انڈا ہوتا ہے، انڈے سے پھر لاروا نکلتا ہے، اس کو سنڈی نما وہ ہوتا ہے، اس کو لاروا کہتے ہیں. لاروے کے بعد جو 3rd سٹیج ہوتی ہے اسے پیوپا کہتے ہیں. اور پیوپا کے اندر کیا کیس ہوتا ہے کہ کئی دنوں تک وہ جو سنڈی ہے، وہ جو پیوپا ہے، وہ ایک
खोल के अंदर होता है, टिश्यू नुमा एक खोल होता है, उसके अंदर रहता है। लेकिन जितने दिन वो सुंडी उसके अंदर होती है, अभी वो तितली नहीं बनी होती, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो उसके साथ टकराती है ताकि मैं इसमें से निकल जाऊं। लेकिन अगर आप जैसा और मेरे जैसा हिकमत भरा इंसान वहां जाए और सोचे बेचारी सुंडी कितनी परेशानी में है, और वो खोल तोड़ दे ताकि ये इसमें से निकल आए, तो आप जानते हैं क्या होगा? वो मर जाएगा, क्योंकि वो अभी बाहर के माहौल के लिए तैयार नहीं हुआ। वो पीरियड 1 हफ्ते से लेकर 2 माह तक का टाइम होता है उसका अंदर रहने का, जिस दौरान उसके पर बनते हैं, मसल्स बनते हैं, पट्टे बनते हैं, और उसकी वो कोशिश उसे मजबूत करती है। जब वो खोल कुदरती तौर पर अपने आप खुदा के मंसूबे के मुताबिक टूटता है तो वो उसमें से निकलते ही उड़ने लगता है। आज आप अगर दुखों की भट्टी में है, परेशानियों में है, तकलीफों में है, मायूसी में है, तो याद रखें जिस दिन आप इसमें से निकलेंगे आप बुलंदियों पर उड़ेंगे। हालेलुया। जो सोना तपाते हैं उसको कुंदन बनाने के लिए रिफाइनर उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। अब वो क्या करते हैं, भट्टी में सोने को डालते हैं, सोने के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें फजूलियात होती हैं वो भस्म होना शुरू हो जाती हैं। अब आग के अंदर तेज टेम्परेचर में सोने को रखा जाता है ताकि वो क्या बन जाए, कुंदन बन जाए। आपको पता है रिफाइनर को, वो तपाने वाले को कैसे पता चलता है कि सोना कुंदन बन गया? जब वो सोने को अपने करीब लाए तो उस सोने में से उसको अपना चेहरा नजर आ जाए तो वो जान जाता है कि अब ये कुंदन बन गया, अब ये प्योर है। खुदा इंसान को, खुदा ईमानदार को मुश्किलों और मुसीबतों से जानते कब निकालता है, इस भट्टी में से कब निकालता है? जब वो ईमानदार को देखे तो उसमें से उसे अपना बेटा यीशु है। हालेलुया। जब तक हमारी जिंदगी में यीशु की खासियत, यीशु की मोहब्बत, यीशु की सी आजिज़ी, यीशु का सा तरस और उसके जैसी मोहब्बत और आजी इंकसारी और उसके जैसी पाकीज़गी नहीं आती, खुदा हमें तपाता रहता है, खास टेम्परेचर पर हमें शक्ल देता है, हमें बनाता है ताकि हम उसके बेटे यीशु जैसे बन जाएं। कितने लोग हैं जो उसके बेटे यीशु जैसे बनने के लिए तैयार हैं? तो अपनी मुसीबतों के लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये आपको बेहतर बनाने के लिए भी है। हालेलुया। चौथा नुक्ता, पहले मुसीबत से सब्र, सब्र से पुख्तगी आती है, आपका किरदार बनता है, आप मजबूत ईमानदार बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इस पुख्तगी से आपकी जिंदगी में उम्मीद आती है। उम्मीद के मतलब मैं आपको बता दूं, उम्मीद ये वो वाली नहीं कि अब हमारे घर में लैंटर डल जाएगा, हमारी कमेटी निकल आएगी, अब हमारी गाड़ी आ जाएगी, अब हमारे घर से उतर जाएंगे, ये वो वाली उम्मीद नहीं है। बाइबल मुकद्दस इसे मुबारक उम्मीद कहते हैं। बाइबल मुकद्दस इसे क्या कहती है? मुबारक उम्मीद। तीतुस 2 की 13वीं आयत में रसूल फरमाते हैं, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतजिर रहे। हमारी ईमानदारों की जो मुबारक उम्मीद है ना, जो इन हालात में से गुजरने के बाद आपको मिलती है, वो उम्मीद खुदा के जलाल में आने का इंतजार करती है। वो उम्मीद जो खुदा के जलाल के ज़ाहिर होने के इंतजार में, सादा लफ्जों में यीशु के आने के इंतजार में, आसानी में, कि यीशु जब अपनी बादशाहत को कायम करेगा। ये उम्मीद थी अब्राहम के पास, यही उम्मीद इसहाक याकूब के पास, यही उम्मीद यूसुफ के पास थी, यही उम्मीद दाऊद के पास थी, अंबिया के पास थी, रसूलों के पास थी, तमाम ईमानदारों के पास थी, और यही उम्मीद मेरे और आपके पास भी है। यही उम्मीद है हमारे पास कि एक दिन हम यहाँ पे अच्छा घर नहीं बनाएंगे, एक दिन हम अब्दी घर में जाएंगे। ये है वो मुबारक उम्मीद। और रसूल 5वें आखिरी बात कहते हैं, उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। उम्मीद से शर्मिंदगी, आखिरी आयत में रसूल फरमाते हैं, और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। हमारे दिल में जो रूहुल कुद्स खुदा की मोहब्बत को थामे रखता है, वो उस उम्मीद को टूटने नहीं देता। याद रखिएगा, आज तक जितने लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु को दी है, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद है जलाल में शामिल होने। एक दफा एक शख्स एथियस्ट था जो खुदा को नहीं मानते, उसका बेटा बहुत बीमार था, मरने वाला था। तो उसका बेटा कहने लगा, पापा मेरे बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रही है। उसने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये तकलीफ खत्म होने वाली है, इसके बाद आपने मर जाना है और सब कुछ खत्म हो जाना है, बिल्कुल ना परेशान हो। उसने कहा, पापा आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं परेशान ना हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, यही तो मुझे परेशानी है। मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, उसके बाद मेरा इस दुनिया में
کچھ نہیں ہے. میں اتنی تکلیف میں زندگی گزار کر جا رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو. پاپا یہی تو پریشانی ہے کہ میرے پاس کوئی امید نہیں ہے. میرے سے جو آج اگر ہماری زندگی کا آخری دن ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایک امید ہے, اور ہمارے پاس امید یہ ہے کہ ہم آج مر بھی جائیں, ہمارے عزیز جو مر بھی گئے, لیکن جب یسوع آئے گا تو ہم پھر مردوں میں سے جی اٹھیں گے جلالی بدنوں کے ساتھ, ایسے بدن جو دوبارہ مریں گے نہیں. ہمارے پاس امید ہے, ایسی امید جو کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتی. یہ وہ امید ہے جو اس بات کے انتظار میں ہے کہ یسوع آنے والا ہے. یہ وہ امید ہے کہ ہم جو ہمارے بدن ہیں وہ جلالی بن جائیں گے. یہ وہ امید ہے کہ خدا ہمیں اپنے ساتھ ابدیت میں شامل کرے گا, اور یہ امید کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتی. سوال یہ ہے کہ ہم کامل ایمان کے مراحل سے گزرتے ہوئے اس امید پر کتنے قائم ہیں. میرے عزیزو, آج ہمیں اپنی امید کو تھامنے کی ضرورت ہے. وہ مبارک امید جو ایمانداروں کے لیے ہے, دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمانداروں کے لیے ہے. ہمیں اپنی مصیبتوں میں فخر کرنا ہے, کیونکہ ان مصیبتوں سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. صبر سے ہمارے اندر پختگی آتی ہے. پختگی سے ہمیں وہ مبارک امید ملتی ہے جو دنیا میں کسی قوم کے پاس, وہ آپ کے پاس ہے. اتنا قیمتی خزانہ ہے جو آپ کے دلوں میں ہے کہ آج میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے پاس یسوع سب سے بڑی امید ہے. خداوند آج کے پاک کلام کو